جی ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک کے بعد اب بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی جانب، اور ہمارا سیگمنٹ نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کون سی حدیث سنائیں گی ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم سے یہ حدیث لی ہے، کتاب صوم یعنی رمضان کا باب۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن پیٹ پھیر لے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ افطار کر لے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ سفر کیا، پھر جب آفتاب غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ صحیح۔ انہوں نے کہا اے رسول اللہ ابھی تو دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ پھر وہ اترے اور ستو گھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور پھر اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ جب سورج اس طرف یعنی مغرب میں غروب ہو جائے اور یا اس طرف یعنی مشرق سے رات اوپر آنی شروع ہو جائے تو تم اپنا روزہ افطار کر لو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ شفق میں جب لالی سی ہو تو لگتا ہے دن بہت روشن روشن ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہو گیا تو حکم تو یہی ہے کہ افطار میں جلدی کرو۔ جس نے سحری میں دیر کی اور افطار میں جلدی کی تو وہ ثواب کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کوشش تو یہی کرتے ہیں، ویسے ہم تو سحری کے ٹائم پہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تسنیم کہ ہم روزہ جلدی افطار کرتے ہوئے اس لیے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وقت سے بہت جلدی اس کو افطار کر دیں اور خدا نہ خواستہ روزہ کہیں ہم توڑ تو نہیں رہے یا ٹوٹ تو نہیں رہا۔ یہ بالکل یہ کھٹکا ہوتا ہے دل کے اندر۔ بالکل ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے بھی تفسیر میں جب وہ گئے ہیں اس کی تو انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اب کیونکہ اتنا زیادہ جدید ہو گئی ہے سائنس بھی، تو کوشش کرنا چاہیے کہ کیلنڈر جو ہیں وہ ان کے مطابق ترتیب دیے جائیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی اوقات چل رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً نور ٹی وی پہ بھی چلتے ہیں، اور باقی دیگر جو اسلامک چینلز ہیں ان پہ بھی وہ اوقات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت آسانی پیدا ہو چکی ہے۔ بہت الحمدللہ۔ تو اللہ پاک اسی طرح قدم قدم پہ ہمیں آسانیاں دے، دینی آسانیاں، دنیاوی آسانیاں اور اخروی آسانیاں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ مدحت کیوں نہ